السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے متعلق اپنی رضا کا اظہار کیا ہے، اور اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اہل الاثر اور اس دین کے سچے متبعین کا یہ عقیدہ ہے، اصولی امور میں سے ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ترضی کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان سے راضی ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے دل اور اپنی زبان کو کسی بھی غلط انداز کی بات سوچنے یا کہنے سے صاف رکھتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، جیسا کہ علماء اہل سنت کے ہاں، علماء امت کے ہاں اجماع ہے کہ صحابہ کرام کی محبت کرنا، ان سے ولا کرنا اور ان کی جو ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی سے کوئی چیز ایسی صادر ہوئی ہے جس کے بارے میں کوئی اشکال ہے یا ان کی کوئی غلطی کہی جا سکتی ہے تو ان کی اجتہادی غلطی ہے، اور انشاءاللہ رب العالمین ان کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کے مقابلے میں اور دوسرے اسباب میں ان کی صحبت کے اجر اور ان کے بہت سارے اعمال کے نتیجے میں یا ہو سکتا ہے کہ ان سے توبہ کر چکے ہوں یا اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کرتی ہو، اور دوسرے ایسے اسباب جن کو علماء کرام نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی مختلف کتابوں میں بیان کیا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ واضح کروں کہ ہماری امت میں ایک ایسی جماعت ہے جو صحابہ کرام کو گالی دیتی ہے، ان کو برا بھلا کہتی ہے، لعن طعن کرتی ہے، طعن تشنیع کرتی ہے، خاص طور سے افاضل صحابہ کرام امت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابہ کرام، بلکہ عمومی طور سے وہ صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، طعن تشنیع کرتے ہیں، اور افسوس اس بات پر ہے کہ جب حقیقت ان کے سامنے آتی ہے یا ان سے اس سے بات کی جاتی ہے تو تقیہ کرتے ہوئے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ تو اس بات کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم امت مسلمہ کو اس جماعت کے بارے میں، جو کہ گالیاں دینے والی جماعت ہے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والی جماعت ہے، ان کو کافر قرار دینے والی جماعت ہے، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو زناکار قرار دینے والی جماعت ہے، ہم اس آنے والے فتنے سے امت کو بچائیں اور ان کی عقائد کے بارے میں لوگوں کو تنبیہ کریں، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی عظمت پر، صحابہ کرام کی جو ہے قداست پر، افضلیت پر جو ہے نصوص جو پائے جاتے ہیں قرآن و سنت کے اندر، ان کو لوگوں کے سامنے رکھیں، بیان کریں، وضاحت کریں، تاکہ صحابہ کرام کی محبت ہم تمام مسلمانوں کے دل میں، ہمارے عوام کے اندر، جو لوگ کم پڑھے ہوئے ہیں، زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، عام لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو کہ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں یا شرعی دلائل پر اتنی اچھی واقفیت نہیں رکھتے ہیں، سب کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے لیے صحابہ کرام کی محبت، اور پھر اسی کے نتیجے میں چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی سمجھ پر دین کو سمجھیں، ان کے لیے اپنے دل میں احترام بجا لائیں اور ان سے عزت کریں، محبت کریں، اور اگر ان سے کوئی چیز ایسی صادر ہوئی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اشکال ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اپنی زبان کو اور اپنے دل کو ان کے بارے میں صحیح سالم رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کی ذمہ داری، اپنے دین کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کی محبت کو خود اپنے دل میں رکھیں اور اپنے عوام تک جو ہے اور ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں، توفیق پائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔